وإنك حميد مجيد. اللهم بارك على ریاضی صاحب آگے؟ جی نہیں بابا جان، فیاض صاحب نہیں آئے۔ جب تک ریاضی صاحب نہیں آئے تعارف کرائیے، تعارف کا سلسلہ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، محیط ضیاء لاہور سے۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شاہین لاہور سے۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ڈاکٹر عبد الرحمان رانجا پالیا سے۔ وعلیکم السلام رانجھا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رابعہ مشتبہ امریکہ سے۔ وعلیکم السلام رابعہ بیٹی۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیدرآباد السلام سے۔ علیکم السلام علیکم رحمۃ اللہ صحیح۔ انڈیا دلی سے۔ وعلیکم السلام خلیل ابراہیمی صاحب، اللہ کی رحمت ہے آپ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ظفر اللہ میر وعلیکم اللہ۔ جی وعلیکم السلام ظہور الامین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طیب شاردا خان خلیل ابراہیمی صاحب۔ وعلیکم السلام خلیل صاحب۔ نہیں سمجھ رہی پھر تو سب بہت مار گیا تو نہیں سمجھ اسپیس ہوتی تو بندہ گال کرتا تو وہ بھوگ رہے تو بھی بھوگ نہیں سکتا۔ السلام علیکم، خالدہ خان لاہور سے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل۔ خالدہ خان صاحب، اللہ کی رحمت ہے آپ پر۔ جو ساتھی تعارف کرا لیں برائے مہربانی اپنا مائک بند کر دیں، آپ کی پوری ڈسکشن یہاں نشر ہو رہی ہے۔ کمل امین صاحب وعلیکم السلام۔ عتیقہ طارق صاحب وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں عبداللہ سعودیہ سے۔ جی عبداللہ صاحب، میں عبداللہ صاحب وعلیکم السلام۔ ترمینہ بنت طیب صاحب وعلیکم السلام۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، فدا بانو اسلام آباد۔ جی وعلیکم السلام فریدہ بانو صاحبہ۔ امبر شکیل صاحبہ وعلیکم السلام۔ سارا صاحبہ ملتان سے وعلیکم السلام۔ شاہ بانو صاحبہ وعلیکم السلام۔ مہناز خان صاحبہ وعلیکم السلام۔ مریم فہیم صاحبہ وعلیکم السلام۔ ارم خلیل صاحبہ وعلیکم السلام۔ ریتا کرم صاحبہ وعلیکم السلام۔ اسلم مسعود صاحبہ وعلیکم السلام۔ کمال زارہ صاحبہ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ 40 پارٹیسپینٹس ہیں۔ السلام علیکم۔ پال کلام کر لیں۔ جی وعلیکم السلام السلام۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، افشا حیدرآباد سے بابا جان۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر افشا صاحب، اللہ کی رحمت ہے آپ پر۔ تارا وانی صاحبہ وعلیکم السلام۔ رمین صاحبہ وعلیکم السلام۔ لپادار صاحبہ وعلیکم السلام۔ گلشن صاحبہ وعلیکم السلام۔ تعارف کا سلسلہ جاری ہے، تعارف کرائیں۔ سارا شکیل صاحبہ وعلیکم السلام۔
سارا کا سلسلہ جاری ہے، تعارف کرائیں۔ الحمدللہ 42 پارٹیسپینٹس ہیں، 5 منٹ زیادہ شپ ساتھ حضرت اقبال پار کے دام کر دیں اور نئے شامل ساتھی تعارف کرائیں۔ سارا کا سلسلہ جاری ہے، نئے شامل ساتھی تعارف کرائیں۔ قاضی مبین صاحب وعلیکم السلام۔ الحمدللہ 43 پارٹیسپینٹس ہیں، 5 منٹ پورے ہو چکے ہیں۔ حضرت مریم فہیم آج بیان کریں گی، قرآن کا درس دے گی، کیونکہ دونوں ساتھی جو ہیں مختلف قسم کی ایکٹیویٹی کے اندر مصروف ہیں۔ جی مریم فہیم صاحب درس قرآن شروع فرمائیں۔ جی بابا جان ابو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا وعلیکم توجہ کی السلام۔ درخواست ہے۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الأہلہ، چاند کے بارے میں، قل، آپ فرما دیجئے، ہیا، یہ مواقیت، لوگوں کے لیے وقت کے معلوم ہونے کا ذریعہ ہیں، والحج، اور حج کے، ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا، کہ تم آؤ، البیوت، اپنے گھروں میں، من ظہورہا، ان کے اپنے گھروں کی بیک پچھلے حصے کو استعمال کر کے، ولیکن البر، اور لیکن نیکی تو یہ ہے، من اتقی، کہ کوئی شخص تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے، وَأْتُوا، اور آؤ، البیوت، اپنے گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یسألونک عن الأہلہ کے الفاظ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا وہ سوال بیان فرمایا ہے یا ذکر فرمایا ہے جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں چاند کو بہت زیادہ اس اعتبار سے اہمیت دی جاتی تھی کہ لوگ اپنے معاملات چاند کے ذریعے سے اور چاند کو دیکھ کر، چاند سے اندازہ لگا کر طے کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کاہنوں کے پاس جائیں گے، نجومیوں کے پاس جائیں گے، وہ چاند کو دیکھ کر ہمیں بتائیں گے، چاند ہمیں بتائے گا کہ کیا ہمارے لیے ان تاریخوں میں سفر کرنا مناسب ہے یا نہیں، ان تاریخوں میں یہ کام کرنا مناسب ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یسألونک عن الأہلہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کے بارے میں ہمارے اندر زمانہ جاہلیت میں بہت سی چیزیں پائی جاتی تھیں، بہت سے کنسیپٹس پائے جاتے تھے، لیکن حقیقت کیا ہے، ان کا وزن کیا ہے، وہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ آپ فرما دیجئے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اللہ نے انسان کو اس کا اسٹیٹس بتا دیا ہے کہ تم خود کو غلام بنا بیٹھے ہو چاند کا، چاند کی گردشوں کا، چاند کے اتار چڑھاؤ کا۔ اللہ نے تو ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تمہیں اپنے لیے پیدا کیا، تو تم اپنی جگہ اور مقام کو پہچانو اور جانو کہ چاند تمہارے اوپر حاکم نہیں ہے، چاند تمہارے اوپر حکومت کرنے کے لیے نہیں بنا ہے، اللہ نے تمہیں چاند کے لیے مسخر نہیں کر دیا ہے، بلکہ
اللہ نے تمہارے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے اور اس کو بھی تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے. اللہ پاک چاند کے ذریعے سے تمہیں تمہارے نظام الاوقات کو سمجھاتے ہیں. والحج، اور بالخصوص حج کا جو وقت ہوتا ہے، عرب میں حج کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ تمہیں ایک وقت کا ٹائم پیریڈ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکے، تم اس کے ذریعے سے جان سکو کہ مہینہ کب پورا ہو رہا ہے، مہینہ کب ختم ہو رہا ہے، کتنے دن ہے، اس حساب سے تم اپنے معاملات کو طے کرو. اب موجودہ ٹائم پیریڈ میں ہم دیکھیں تو وہ جاہلیت ابھی بھی ہمارے موجودہ زمانے میں، جو کہ بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے، اس میں بھی پائی جاتی ہے. لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ستاروں کی چال کے اعتبار سے ہمیں گائیڈ کیجئے، ہمیں چاند کے حساب سے گائیڈ کیجئے کہ یہ کرنا مناسب ہے یا نہیں. تو یہ اللہ کا پیغام رہتی دنیا تک کے لیے ہے، جب تک قرآن پاک کو پڑھا جاتا رہے گا، کہ اللہ پاک نے کسی چیز میں کوئی ایسی خاصیت نہیں رکھی ہے کہ وہ آپ کے معاملات پر اثر انداز ہو. تمام امور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، بنانے والا اللہ ہے، اور اگر معاملات میں کوئی اتار چڑھاؤ ہے تو وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے. چاند کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ایک اور چیز کی طرف توجہ مبذول کروا دی کہ تمہارے اندر، لوگوں کے اندر بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جن کا کوئی وزن نہیں ہے، اور جو گمراہی کی باتیں ہیں، اور جو تمہیں ہدایت کی طرف لے جانے والی نہیں ہے، اور تم اسے ہدایت کا سامان سمجھ بیٹھے ہو. زمانہ جاہلیت میں جب لوگ حج یا عمرہ کرتے تھے اور احرام پہن لیا کرتے تھے، تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم نے احرام پہن لیا، ہم تو پاکی کی حالت میں ہیں، تو اب ہم ان دروازوں سے کیسے داخل ہوں کہ جن دروازوں سے ہم گناہوں کی حالت میں جایا کرتے تھے، ہم تو پچھلا دروازہ اختیار کریں گے. بعض لوگ اس کے لیے اسپیشلی دروازہ بنوایا کرتے تھے، اور بعض لوگ دیواریں کود کر جایا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے اس کی تردید فرما دی، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم ملت ابراہیمی کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن طریقہ تمہارا کیا ہے کہ دین تو ہم ابراہیم کا اپنائیں گے، اور طریقے ہم اپنے اپنائیں گے، مانیں گے ہم اپنی، اور کہیں گے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے چلے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. نیکی کا رستہ یہ نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا رستہ یہ نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنے کا رستہ تو یہ ہے کہ تم خود کو اللہ سے جوڑ لو، تقوی اختیار کرو، اپنے دل میں اللہ کو بسا لو. جب تم دل میں اللہ کو بسا لو گے تو تم سے اس طریقے کے کوئی امور سرزد نہیں ہوں گے جس طریقے کے زمانے جاہلیت میں ہوا کرتے تھے. جب دل میں اللہ آ جائے گا تو بندہ مومن کے ہاتھ اللہ بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے. اب وہ کسی غلط چیز کو اختیار نہیں کرے گا، وہ کسی غلط چیز کی طرف نہیں جائے گا. تو اللہ پاک نے بیماری کے ساتھ ساتھ علاج بھی بتا دیا کہ ایسی چیزوں سے بچنا کس صورت میں ممکن ہوگا کہ ہم خود کو چاند کے تابع سمجھ لیں اور غلط چیزوں کی طرف جانے لگ جائیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ پاک نے بیماری کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر رحمت فرماتے ہوئے علاج بھی بتا دیا. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. اگر نیکی کے رستے پر چلنا ہے تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا ہوگا، دل میں اللہ کو لانا ہوگا، اللہ کی محبت کو بسانا ہوگا، شیطان کو نکالنا ہوگا. تو اب ان تمام بیماریوں سے نجات مل جائے گی. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. ان تمام طریقوں کو چھوڑو جو تم نے اپنی طرف سے اختیار کر لیے ہیں. سیدھا طریقہ اپناؤ، سہل طریقہ اپناؤ. جو چیز اللہ نے تمہارے اوپر لازم نہیں کی، اپنی طرف سے اس کو بڑھاوا دے کر اس کو لازم قرار نہ دو. سیدھے طریقے سے چلو، جو نارمل روٹین ہے گھروں میں دروازوں سے آنے کی، اسی طریقے سے آؤ. ساتھ ساتھ اس آیت مبارکہ میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ ہمارا رویہ نارمل زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والا جب ٹائم آتا ہے، نیکی کا ٹائم آتا ہے، تو پیچھے سے نکلنے کا استعارہ اس چیز سے اپنی نظروں کو چرا کر نکلنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ جب ذکر سکھانے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے آگے ذکر سکھائیں، ابھی ہمیں تو خود کچھ نہیں ملا، پچھلا دروازہ اختیار کرتے ہیں. حالانکہ نیکی کا رستہ کیا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کو پانا ہے تو فرنٹ کو اختیار کریں، آئیں، اللہ کے حکم پر لبیک کہیں، اور
اللہ کے حکم کی اطاعت کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کی جو قرب کا راستہ ہے اس کو طے کریں. واتقوا اللہ، اور اس کی اسٹرینتھ کب آئے گی؟ دوبارہ اللہ دل کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ اپنے دلوں میں اللہ کو لے آؤ. لعلکم تفلحون، کامیابی کا نسخہ تو یہی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ آ جائے، تمہارے دل سے شیطان نکل جائے. اب تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. تمام جو روحانی بیماریاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی. جو تمہاری زندگی میں فضول چیزیں آ چکی ہیں ان سے بھی تمہیں نجات مل جائے گی. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. اللہ پاک نے فرمایا وقاتلوا، اور قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو کہ تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی مت کرو، ان بے شک اللہ تعالی لا یحب، نہیں پسند فرماتے، المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں یہ چیز سمجھا دی. 3 ہجری میں اللہ پاک نے حج کو فرض کر دیا تھا. پھر سورہ بقرہ کی جو پچھلی آیات تھی ان میں اللہ پاک نے اچھے طریقے سے یہ چیز سمجھا دی کہ ملت ابراہیمی کے اصل وارث وہی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلیٹلی فالو کریں گے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہی ہمارا دین محمدی ہے. تو جس پیغمبر کے آنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جس امت مسلمہ کی دعا مانگی تھی وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کون لوگ؟ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اتباع کریں گے. تو اب اس کے بعد اللہ پاک نے حج کے ساتھ ساتھ فوراً سے جہاد کا حکم دے دیا. کیونکہ جب حج کا حکم آ گیا تو حج کا جو مین سینٹر ہے وہ کعبۃ اللہ ہے. تو جب بندہ حج کے لیے جائے گا تو جیسا کہ واقعہ پیش بھی آیا، کفار مکہ وہاں پر بہت زیادہ شرک کی اور بت پرستی کی گندگی کو پھیلا چکے تھے. کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے. ایون صفا و مروہ پر ان کی دیویاں رکھی ہوئی تھی، اور وہ ان کے کرتے تو تھے حج عمرہ، لیکن وہاں پر شرک کی گندگی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، کہ جب تم ان چیزوں کو وہاں سے ہٹانا چاہو گے کہ دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے، یہاں سے یہ کفر اور شرک کی گندگی نکل جائے، تو پھر وہ تم سے قتال بھی کریں گے، وہ آپ کے سامنے مزاحمت بھی کریں گے. تو وقاتلوا فی سبیل اللہ، تو پھر جب وہ لوگ تم سے قتال کریں تو تمہیں بھی ان سے قتال کرنا ہوگا. ولا تعتدوا، لیکن حد سے تجاوز مت کرنا. اللہ پاک نے یہاں پر متوجہ فرمایا کہ دین اسلام کے احیاء کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے جب کفار سے قتال کرنا پڑے گا تو سچویشن ایسی آ جائے کہ جہاد کے بغیر غلبہ ممکن نہ ہو تو پھر جہاد کرنا پڑے گا. اللہ کا حکم ہے، لیکن لا تعتدوا، اس میں حد سے تجاوز نہیں کرنی ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دیا کرتے تھے کہ بوڑھے لوگوں کو، عورتوں کو اور بچوں کو ان سے تعرض نہ کرنا، ان کو قتل نہ کرنا. تو اللہ پاک فرما رہے ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ پاک زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. تو اس آیت مبارکہ میں بھی ہماری نارمل لائف کے لیے یہ میسج ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لیمٹس کے اندر رہنے کو، اپنے حدود کے اندر رہنے کو اتنا اہم جانا ہے ہمارے لیے کہ جہاد جیسے موقع پر بھی فرمایا کہ اپنی لیمٹس کا، اپنی حدود کا دھیان رکھنا، جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے مقرر فرما دی، ان حدود سے تجاوز نہ کرنا. اللہ قطعاً پسند نہیں فرماتا ان لوگوں کو جو حدود سے تجاوز کرتے ہیں، جو اللہ کی محبت کا فیض چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کے رنگ میں خود کو رنگنا چاہتے ہیں. وہ اس نسخے کو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ
میں تھما دیا کہ اس کو تھام لیں کہ اپنی زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے کہ کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ ہماری نارمل لائف ہے، ہمارے اخلاق ہیں یا ہمارے معاملات ہیں یا ہماری عبادات ہیں، ہماری زندگی کے کسی بھی پہلو میں حد سے تجاوز نہ ہو، زندگی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کر دو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم ان کو نکالو، مِنْ حَيْثُ، اس جگہ سے، أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال دیا، وَالْفِتْنَةُ، اور فتنہ، اشد، یہ زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے بھی، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے جنگ مت کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے نزدیک، حتی یقاتلوکم، جب تک کہ وہ بھی تم سے جنگ نہ کرے، قتال نہ کریں، فیہ، وہاں پر، قاتلوکم، بس حرام کے پاس بھی تم سے لڑنے پر آمادہ ہو جائے، لڑائی کریں، قتال کریں، فقتلوہم، تو پھر تم ان کو قتل کرو، کذالک، اسی طریقے سے، جزاء الکافرین، بدلہ ہے کافروں کا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اگر کفار حدود حرم میں بھی تمہارا راستہ روکیں تو تم بھی حدود حرم میں انہیں قتل کر سکتے ہو۔ وَقَاتِلُوا فِي وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ تم جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ پھر ان کو قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم انہیں وہاں سے نکال دو۔ یعنی اللہ پاک نے یہاں پر اس چیز کی طرف ہمارا فوکس کروایا ہے کہ کفار تو آپ کے اندر بھی اسی لیول کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے۔ اگر لڑائی کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنی تمام لیمٹس کو کراس کرتے ہوئے حدود حرام کے اندر بھی قتال کر رہے ہیں تو حیث ثقیف اجازت ہے، مسلمانوں کو دشمنوں کے برابر اپنی قوت اور طاقت کو تیار رکھنے کی اللہ پاک نے اس پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور مکہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکال دیا، جن کے مظالم کی وجہ سے تم نے مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کی، جب اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے تو تم بھی انہیں وہاں سے نکال دینا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا یا تائب نہیں ہوئے تو ان لوگوں کو مکہ سے نکالا گیا۔ والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہاں پر فتنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک نے ان کو اصول بیان کر دیا کہ بظاہر تو یہ حکم دیکھنے میں سخت معلوم ہو رہا ہے اور تم سوچ میں بھی پڑ جاتے ہو کہ یہ کیسا حکم ہے۔ دین اسلام تو بہت معتدل دین ہے، بڑا نرم دین ہے، وہ سختی کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک فرمانے ہیں بعض اوقات احکامات ایسے آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کہ بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس میں سختی بہت ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اللہ کی پوشیدہ ہوتی ہے جو ہم نہیں جانتے۔ چنانچہ اگر ان کو وہیں پر رہنے دیا جائے جہاں پر انہوں نے مسلمانوں پر مظالم کیے، جو ان کو کھلی چھوٹ دے دی جائے ان کو وہاں پر رہنے کی، تو پھر وہ تو مسلمانوں کے لیے مسائل کریٹ کریں گے، وہاں پر مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑے کریں گے، سازشیں کریں گے، کچھ وقت کے بعد ان کا فتنہ پھر سر اٹھائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سچویشن، یہ فتنہ، اس کو سچویشن کو فرمایا فتنہ، فرمایا بظاہر تو قتل کا حکم تمہیں سخت معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ سچویشن کہ آپ، اللہ نے آپ کی مدد کی، آپ کو غلبہ عطا کر دیا اور آپ اس کے باوجود اس وقت کو یوٹیلائز نہ کریں، وہ وقت جو اللہ نے آپ کو آپ کے غلبے کا دیا، آپ کو اسٹرینتھ دی، اس وقت کو آپ یوٹیلائز کریں اچھے طریقے سے، اور فیوچر کے لیے اس وقت کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے لیے، دوسروں کے لیے جو آنے والا فیوچر ہے اس کو سیکیور بنائیں۔ اور اس میں کچھ تدابیر ایسی ہو سکتی ہیں جو بظاہر
इंसान को सख्त मालूम होती हो, लेकिन उन तदाबीर को इख्तियार करने की सूरत में अगर आप उस वक्त को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके आइंदा आने वाले फितने का सर कुचल सकते हैं, तो फिर ये बहुत बेहतर सूरत होती है। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी हत्ता युकातिलूकुम फी। अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने इजाज़त तो दी है कि आप मस्जिद हराम के पास भी उनसे किताल कर सकते हो, लेकिन इसमें पहल नहीं करनी जब तक कि वो खुद पहल ना करें। फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम। अब वही बात दोबारा आ रही है कि वो जिस लेवल पर उतर आए आपको उसी लेवल पर खुद को लाना होगा। अगर वो खुद को तैयार कर चुके हैं कि हम मस्जिद हराम के पास भी इनको नहीं छोड़ेंगे, और आप अपने हाथ पीछे बांध लें कि नहीं मैं मस्जिद हराम का एहतराम करूंगा, ये चाहे मुझे तलवार चला दे मेरे ऊपर, मुझे शूट कर दे, मुझे कुछ भी कर दे, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, तो अल्लाह पाक फरमाने ऐसा नहीं है। जब दुश्मन जिस लेवल पर आकर आपसे मामला कर रहा है, आप भी उसी लेवल पर आए, अपनी अंदर उतनी स्ट्रेंथ लाएं जितनी वो ला चुका है। अब जब वो इस लेवल पर आ गए तो आपको भी आना होगा। कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन। फिर काफिरों के साथ तो इसी तरीके से मामला किया जाता है। फ़इन्नहु फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फिर अगर वो लोग बाज आ जाएं तो फ़इन्ना, तो बेशक अल्लाह, अल्लाह ताला गफूर, वो गफूर है, वो रहीम फरमाने वाला है। अब ऐसी सिचुएशंस में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग तौबा कर लेते हैं, ताइब हो जाते हैं, तो अल्लाह पाक ने फरमाया अगर रहने दिए उन्हें, आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। जैसा कि अल्लाह पाक ने जिज़िये का ऑप्शन भी दिया है कि अगर कोई मुसलमान होना तो कबूल नहीं कर रहा, लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पर गलबा मुसलमानों ही का होगा, हुकूमत मुसलमानों की चलेगी, कवानीन मुसलमानों के चलेंगे, हम अपनी चीज़ों को अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो करेंगे मुसलमानों के ज़ेरे तहत रहते हुए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो जिस रब के हुक्म पर तुम जिहाद करने निकले हो, जिस रब ने तुम्हें फतह अता की, वो तो गफूर है, वो रहीम है, वो बख्शने वाला है, वो माफ करने वाला है, वो रहम करने वाला है। तुम भी तो उसके रंगों को अपनाओ, उनको माफ कर दो, उनके साथ नरमी का मामला करो। हत्ता वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह। और उनसे वक़ातिलूहुम, और उनसे किताल करो, हत्ता यहाँ तक के ला तकूना, ना बाकी रहे, फितना, कोई भी फितना, व यकून अद्दीनु, और हो जाए दीन, लिल्लाही, खालिस अल्लाह के लिए। फ़इनिंतहु, फिर अगर वो बाज आ जाएं, फला उद्वाना, तो ज्यादती नहीं है, इल्ला बजुज अला ज़ालिमीन, जालिमों पर। अब जो अल्लाह पाक ने जिहाद का हुक्म दिया है कुफ्फार से, वो किस वक़्त तक है, कब तक किया जाएगा? वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह। यहाँ पर जो जिहाद के हुक्म की वजह है वो अल्लाह पाक ने बयान फरमा दी कि जिहाद का हुक्म क्यों दिया गया, ताकि दीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का गालिब हो, गलबा सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का हो, तमाम जितने दीगर अदियान हैं वो नीचे हो, वो सुरनगू हो जाए, इस्लाम का परचम बुलंद हो। जिहाद का जो हुक्म आया उसकी वजह ये है वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना। तुम जिहाद करो, तुम उनका किला कमा करो, तुम उनकी शौकत को, उनकी कुव्वत को तोड़ो, यहाँ तक के कोई ऐसी चीज बाकी ना रहे जो मुसलमानों को मजबूर करे कि वो दीन को छोड़ दें, वो दीनी अहकामात पर अमल ना कर सके, उन पर जुल्म किए जाएं। ये फितना ख़त्म करना है, इस फितने का सर कुचलना है, दीन अल्लाह का गालिब होना है। दीन इस्लाम के गलबे तक की मेहनत जिहाद की, जब तक दीन इस्लाम का गलबा नहीं हो जाता ये जिहाद जारी रहेगा। जैसे कि हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जिहाद जो है वो क़यामत तक जारी रहेगा, जब तक दीन इस्लाम मुकम्मल तौर पर गलबा नहीं पा लेता। अब जो क़िताल का लफ्ज़ है इसके मफ़हूम बहुत हैं। एक तो कुफ़ार से क़िताल करना, एक खुद अपने नफ्स से क़िताल करना कि आप अपने नफ्स के तकाज़ों को कुचलते जाएं। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर गलबा आएगा अल्लाह के दीन का। आप क़िताल के अंदर अल्लाह ने ये कुव्वत
اور طاقت رکھی ہے، وہ نور رکھا ہے کہ جو نور آ کر ساری ظلمتوں کو پیچھے دھکیل دیتا ہے جو اللہ کے علاوہ ہے. اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو جاتا ہے. جو بندہ اپنے نفس کو قتال کرتا ہے، اپنے نفس سے قتال کرتا ہے، اپنے نفس کو کچلتا ہے، وہ اللہ کو پاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کا غلبہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے. اور اسی طریقے سے جو بندہ قتال بالمال کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال لگاتا ہے، اس کو بھی فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ پاک نے تو ہمیں روحانی جہاد سے جوڑ دیا. یہ جو اللہ پاک جماعت محمدی سے کام لے رہا ہے، لوگوں کے دلوں پر انگلی لگائی جاتی ہے، ذکر قلبی سکھایا جاتا ہے، ان کے دلوں سے شیطان کو ہٹا کر ایک گویا نئی روحانی زندگی بخشی جاتی ہے. روحانی کہ غلبہ اسلام کا ہوگا، دلوں سے شیطان ہٹیں گے. اب یہ وہ مومن بنیں گے جن کو اللہ مومن کہتا ہے، اور اللہ ان کے ذریعے سے دین کے غلبے کا کام لے گا. فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اللہ پاک دوبارہ اس بات کی تاکید کر رہے ہیں کہ جب وہ لوگ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے، کوئی بندہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے اور اپنے آپ کو جھکا دے، تو پھر اس کی ایکسکیوز کو قبول کرو، اس کے اوپر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو. ہاں، جو لوگ اپنی روش پر قائم رہیں، سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے گا. بعض اوقات سختی یہ فتنوں کو تو ختم کر دیتی ہے، لیکن اگر سختی نہ کی جائے کہ مصلحت سے کام لیا جائے یا نرمی ہی سے چیزوں کو لے کر چلا جائے، تو پھر وہاں پر فتنہ بڑھتا ہے، اس ظالم کا ظلم بڑھتا ہے. تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں سمجھا دیا کہ ظالموں کے لیے، ظلم کرنے والوں کے لیے، لوگوں کے حقوق میں کمی کرنے والوں کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرامی حرمت والے مہینے کے عوض ہے، والحرمات قصاص اور حرمتیں یہ معاوضے کی چیزیں ہیں. فمن اعتدى پر جو شخص زیادتی کرو علیہ اس پر بمثل ما اعتدى علیکم اتنی ہی جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے. واتقوا اللہ اور اللہ تعالی سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا بے شک اللہ تعالی مع المتقین متقین کے ساتھ ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، ہمارے مد مقابل تو کفار ہیں اور وہ تو طرح طرح کے ہیلے بہانے جانتے ہیں، وہ تو جو حرمت والے مہینے ہیں جب ان میں بھی لڑا، تو اگر انہوں نے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی معاملہ کیا، دھوکہ دیا، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ پاک نے فرما دیا الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ اب اگر انہوں نے حکومت والے مہینے میں اسی ٹائم اس کو ہینڈل کریں گے، اسی ٹائم ان کا قلعہ کما کریں گے. والحرمات قصاص. اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر چیز کا بس پر اتنی کے اندر ذکر ہے. اللہ پاک نے یہ چیز سمجھا دی کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے. اس کے
احکامات میں بہت وسعت آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کے سامنے اپنا دوسرا گال پیش نہیں کریں گے، بلکہ آپ اسٹینڈ لیں گے. کوئی آپ سے جہاد کر رہا ہے، آپ پھر وہ جس لیول پر آ کر رہا ہے اسی لیول پر آپ کو آ کے ان سے جہاد کرنا ہے. والحرمات قصاص، اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ پاک نے قصاص رکھا ہے، جیسے آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک. اسی طریقے سے جو قصاص کا حکم ہے یہ اللہ نے ہم لوگوں ہی کے لیے تو بیان کی ہے کہ انسان کی حرمت جان کی بہت زیادہ ہے. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. دوبارہ اس چیز کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جہاد، قتال اور جو فتنہ کا قلعہ کما کرنے کے لیے جو اللہ پاک نے اجازت دی ہے وہ آپ کو بالکل فری نہیں چھوڑ دیا گیا کہ آپ جو چاہے کرو. زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ تو پھر آپ اتنا ہی کرو جتنا سامنے والے نے کیا ہے. لمٹس کراس کرنے کی اللہ پاک نے اجازت نہیں دی. اور پھر ان تمام احکام یہ احکامات بہت زیادہ باریک ہیں. این جہاد کے موقع پر، این میدان جنگ میں انسان اتنی باریکیوں کا دھیان کب رکھے گا؟ جب اس کے دل میں اللہ ہوگا، اس کی دھڑکن اللہ اللہ پکارے گی تو وہ اللہ کی پکار کو میدان جنگ کی کتنا ہی سخت ماحول ہو اس میں بھی سنے گا. تو اللہ پاک فرما رہے واتقوا اللہ، تم مجھے اپنے دل میں بسا لو، اپنے آپ کو اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگ لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں گا جب تم تقوی کو اپنا لو گے. میں اپنی معیت کا فیض عطا کر دوں گا ان لوگوں کو جو اپنے دلوں کو میری محبت کے رنگ سے رنگ لیں گے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا، اور نہ ڈالو، بِأَيْدِكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکہ، ہلاکت میں، واحسنوا، اور صفت احسان اختیار کرو. انا، بے شک، اللہ تعالی، یحب، پسند فرماتے ہیں، المحسنین، صفت احسان اختیار کرنے والے کو. وانفقوا فی سبیل اللہ، اللہ پاک نے یہاں پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. اب چاہے وہ آپ اس سے مراد میدان جہاد لے لیں، جہاد کا موقع ہے، آپ اپنا مال خرچ کریں، یا سبیل اللہ، اللہ کا رستہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو ذکر قلبی سکھائیں، آپ لوگوں کو دین سکھائیں. تو اس جو بھی اللہ کو پانے کے رستے ہیں، جو بھی اللہ کی طرف جانے والے رستے ہیں، آپ ان رستوں میں انفقو، اپنا حصہ ڈالیں کسی بھی صورت میں، چاہے وہ آپ کے وقت کی صورت میں ہے، آپ یا آپ کے مال کی صورت میں ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کے الفاظ کے ساتھ کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے خود ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ پاک نے یہاں پر ہمیں یہ نسخہ سمجھا دیا کہ ہماری ہلاکت اور تباہی سے بچنے کا رستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے. جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ان کو ہم لوگوں میں خرچ کریں گے تو اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری نعمتوں کی حفاظت ہے، یہی ہماری ترقی کا راستہ ہے. چنانچہ ہمارے عزت جی فرماتے ہیں کہ آپ جب تک ذکر سکھاتے رہو گے آپ کے اوپر نعمتیں برسیں گی، اور جب ہم ذکر کا رستہ چھوڑ دیں گے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوڑ دیں گے، انفاق فی سبیل اللہ سے منہ موڑ لیں گے، تو پھر یہ تو ہم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالا. پھر نعمتیں کم ہونے لگتی ہیں، وہ نعمتیں، وہ فیض جو اللہ نے ہمیں امانتاً لوگوں کے سینوں میں منتقل کرنے کے لیے دیا، جب ہم منہ موڑ لیتے ہیں لوگوں کو اس میں سے حصہ دینے سے تو پھر وہ کم ہوتی ہیں. ترقی کا زینہ کیا ہے؟ کامیابی کا رستہ کیا ہے؟ ہلاکت سے بچنے کا رستہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا، روحانی نعمتیں دی یا جسمانی نعمتیں دی، انہیں اللہ کے بندوں میں تقسیم کریں. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کی محبت کا فیض پانا ہے تو کیسے ملے گا؟ جب ہر عمل اللہ کی محبت میں ڈوب کر اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اس چاہت اور طلب کے ساتھ کیا جائے کہ یہ عمل اتنا اچھے طریقے سے ہو جائے، اتنا خوبصورت طریقے سے ہو جائے کہ میرا محبوب، میرا اللہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ مجھ سے راضی
ہو جائے تو اس کے یہ کیفیت جب دل کی بن جاتی ہے اور اس کیفیت کے ساتھ جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں. اس کیفیت کو حاصل کرنے کا حکم اللہ ہمیں دے رہا ہے. احسنوں کے الفاظ کے ساتھ اللہ ہمیں اپنی محبت کے حاصل کرنے کا حکم دے رہا ہے، جو کہ ذکر قلبی سے حاصل ہوتی ہے کہ جب تم اس فیض کو پاؤ گے، ایسا اپنا دل بنا لو گے تو پھر تمہارا اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. حضرت جی سے گزارش ہے، حضرت جی رہنمائی فرمائے. پورا رکو آپ ترجمہ تو کر دیں تاکہ رکو تو پورا ہو جائے. میرے خیال بھی رہتی ہیں چیزیں. جی ابو جی ایک آیت ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. وَأَتِمُّوا اور پورا کرو الحج حج کو، والعمرہ اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پھر اگر تم کو روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ تو جو میسر ہو، من الحدی قربانی کا جانور اسے ذبح کرو. ولا تحلقوا اور نہ اپنے سروں کو منواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ جب تک کہ یبلغا نہ پہنچ جائے، الہدی قربانی کا جانور، محلہ اپنے مقام پر. فمن کانا پھر جو شخص ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او یا بھی اذی اس کے سر اس کو کوئی تکلیف لاحق ہو، کوئی بیماری لاحق ہو، من رأسی ہی اس کے سر میں، ففدیتن تو پھر وہ فدیہ دے دے، من صیامن روزوں کا، او صدقتن یا صدقے سے، او نسکن یا قربانی کے جانور سے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ تو جو شخص چاہتا ہو، بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر کرنا، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ تو جو بھی قربانی کا جانور میسر ہو اسے ذبح کرے. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ پھر جس شخص کو قربانی کا جانور نہ ملے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وہ 3 دنوں کے روزے رکھ لے، فی الحج حج کے دنوں میں، وسبعۃ اور 7 دن کے روزے ہیں، اذا رجعتم جب تم واپس پلٹ آؤ، تلک عشرۃ کاملہ یہ پورے 10 دن ہو گئے، ذالک یہ اس کے لیے ہے، لمن لم یکن اہلہ کہ جس کے گھر والے حاضر نہ ہو، حاضر نہ ہو، المسجد الحرام مسجد حرام میں. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب والا ہے. جی ابو جی آپ سے رہنمائی کی درخواست ہے. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. بہت زبردست قسم کا آپ نے ترجمہ کیا. ساری عبادات اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی ہے، اور عبادات کا مرکز تو جہاد ہی ہے. اور جہاد اس لیے نہیں ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کا اور قتال کا شوق ہے. اگر آپ جہاد نہیں کریں گے تو دوسری قومیں آ کے آپ کو ہڑپ کر جائیں گی. جس طرح آپ حال ہی میں دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کبھی کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے، کبھی کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے، وہ آپ کو جینے نہیں دے گا. تو جہاد کا حکم بہت حکمت کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے، اور جس قوم سے جہاد ختم ہو جاتا ہے وہ قوم جو ہے تباہ ہو جاتی ہے. اور مراقبے کے اندر بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ جہاد کے ذریعے ہی غالب آئے گا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شروع کے مراقبوں میں جہادیوں کے ساتھ ہی ان کا مجھے مشاہدہ ہوتا تھا. جب جہادیوں کے ساتھ ہی اللہ کے حبیب اس طرح کھڑے نظر آتے تھے جیسے کوئی جنرل ہے اور وہ اپنی مجاہدین کی انسپیکشن کر رہا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جب بھی دیکھا ہے وہ جہادی لباس کے اندر، جس طرح آج کل سعودی عرب کی فوج کا لباس ہوتا ہے، اس لباس کے اندر ان کا دیدار ہو رہا ہے. تو جہاد جو ہمارا راستہ ہے، اور جہاد جو ہے وہ ضروری ہے، اور تاکہ فتنہ ختم ہو جائے.
ایک اسلامی ریاست کے اندر بھی فتنہ، اور وہ چیز جو اسلام کی نفاذ کے خلاف ہے وہ فتنہ ہے، کہ پورے کا پورا دین جو ہے وہ نافذ کرنا ہے، اور اس کے خلاف جو بھی چیز پائی جاتی ہے، جو بھی لوگ پائے جاتے ہیں، جو بھی نظریہ پایا جاتا ہے، ان کو اس اسلامی ریاست سے اٹھا کے پھینک دینا ہے، تاکہ مکمل ایک اسلامی جو نظام ہے لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کر دیا جائے۔ اللہ کرے ایسی چیزیں آئیں سامنے، اور ایسے لوگ سامنے آئیں۔ تو بہت جامع قسم کی آیات تھی ساری کی ساری، اور اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست قسم کی چیزیں بیان فرمائی ہیں ساری کی ساری، اور چاند سورج کو گھڑی کے طور پہ پیش کیا ہے کہ تمہارے لیے جس طرح گھڑی آج کے دور کے اندر ہے، یہ تمہارے لیے گھڑی ہے، وقت معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔ اب دیکھ لیں کہ کتنا پریسائز ٹائم ہو گیا ہے، کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی اسی کے در گھڑی جب آ جاتی تھی 2 والی سوئی بھی تو جماعت کھڑی ہوتی ہوگی؟ نہیں ہوتی ہوگی۔ وہاں تو اندازے تھے، سے چیزوں سے اندازے تھے، اب پریسائز چیز آ گئی ہے۔ اسی طرح آپ نے ہر چیز کے اندر پریسائز رکھنا ہے۔ اگر کسی کا جرم جو ہے کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، تو آپ جس طرح آپ اپنے مسجدوں کے اندر گھڑیاں لگوا کے رکھے ہوئے ہیں، حضور کے دور میں تو گھڑیاں نہیں تھی، اور اس طرح اسی قدر منٹوں اور سیکنڈوں میں جماعتیں تو کھڑی نہیں ہوتی تھی، اندازہ تھا۔ لیکن چونکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ پابندی لگائی ہے، تو وقت کی پابندی کے لیے ہم نے اپنے مسجدوں میں گھڑیاں لگا لی ہیں۔ اسی لیے کسی جرم کی تحقیق کے لیے اگر آپ کے پاس پریسائز چیزیں آ جائیں، تو ان تمام چیزوں کے ساتھ، 4 گواہوں کے ساتھ، وہ پریسائز انسٹرومنٹ بھی استعمال کیجیے، تاکہ کوئی بے گناہ نہ جائے، بے گناہ کوئی جیل میں نہ جائے، گناہ گار بچ جائے۔ لوگوں نے کہا بھی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایک گناہ گار کو، ایک بے گناہ کو جو ہے وہ جیل میں بھیج دیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ 10 لوگوں کو چھوڑ دیں۔ تو ضرور وہ چیزیں حکمتیں اختیار کریں جس سے آپ کو پریسائز قسم کی، بالکل آپ کو ایگزیکٹ قسم کی چیزوں کی معلوم ہو جائے۔ کسی نے نہیں روکا یہ، اور جن لوگوں نے فیصلے کیے اور پچھلی صدیوں کے لوگ تھے، اب بہت زیادہ چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، جو چیزیں ہیں بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہیں، چیزیں تو وہی رہیں گی، حدود تو وہی رہیں گی، لیکن ان چیزوں کو دریافت کرنے کے لیے جو سب سے بہترین میتھڈ ہے اس کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ باصورت تو دیگر تو لوگ جو ہے وہ 4 گواہ لے کے آ جائیں گے، قرآن بھی اٹھا لیں گے، اتنے پیسے دو بجائے قرآن اٹھا لیتا ہوں، گواہی بھی دے دیتا ہوں، اور جج بھی اسٹیریوٹائپ ان کی گواہی لے لے گا، اور بیچارہ وہ بندہ جیل میں چلا جائے گا۔ وائی ناٹ وی یوز پریسائز انسٹرومنٹس ٹو ڈیٹیکٹ دی، جتنا بھی ہے کوئی جرم اس کو دریافت کرنے کے لیے کیوں نہ استعمال کرے؟ کس نے روک دیا ہے بھائی؟ اگر اپنے مسجدوں سے ہم گھڑیاں بھی اتار دیں، تو سارے کے سارے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت والی، تدبر والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جڑنے سے توفیق عطا فرمائے۔ مراقبہ حضرت فیاض ظہیر صاحب کسی کو کہیں؟ جی ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت ہے جی آپ پر۔ شاید صوفی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ لطائف دیکھ کے مراقبہ کرائے، شاید صوفی صاحب شاید سلطان سے۔ ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت ہے آپ پر۔ لطیفہ قلب کے ساتھ ہاتھ رکھیں گے۔ یا اللہ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے، اللہ تو مجھے قبول فرما لے۔ اللہ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے لیے، مجھے قبول فرما لے۔ یا اللہ، اپنی محبت والا فیض، اپنی رضا والا فیض، اپنے عشق والا فیض عطا فرما دے۔ یا اللہ، میں اپنی محبت، اپنے عشق، اپنی رضا والا فیض عطا فرما دے۔ اللہ 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 اللہ
فیصلی اللہ 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 لطیف خفی اللہ 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 لطیف عفا اللہ 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 لطیف نفس اللہ 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 سبحان اللہ 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 جی حضرت جی کون سا مراقبہ کریں؟ جی قرآن پاک کی رحمت برکت کا مراقبہ کریں ساتھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیض اور کلوں فیض مانگ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے۔ آمین
شاید صوفی صاحب دعا کرا دیجیے. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تیرا شکر ہے اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ مجھ کو ہمارے جسم کے ذریعے اپنا ذکر کثیر کرنا، اپنی محبت، اپنے رضا عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک کی رحمتوں برکتوں والا فیض عطا فرما. یا اللہ نے تمام کو عطا فرما. ہمارے دل اور سینے کو اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ فراغ فرما. ہم اس قرآن پاک کو اللہ اس عظیم کلام کو ہمارے لیے سمجھنا آسان فرما. مہربان اللہ، مہربان فضل والا معاملہ فرما. عشق رحمت بڑی وسیع ہے. اپنی حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت والا فیض عطا فرما. ہر ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق فرما. یا اللہ حضرت محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما. حضرت اللہ کی صحت کی صحت میں، عمر میں عطا فرما. ہم ان کی قدردان کرنے کی توفیق عطا فرما. جماعت محمدی کے جتنے بھی خواتین اللہ سب کے گھروں پہ رحم کے برکت نازل فرما. آفات سے مہربان اللہ، مہربان چکر رحمت بڑی وسیع. یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو نے جماعت محمدی خان کا شیطان کا اللہ سے اللہ سے بچایا اور اس سے ملک علاقوں میں اللہ سے اللہ اس پہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ جن علاقوں میں سیلاب آیا اللہ ان کی بحالی عطا فرما. یا اللہ ان لوگوں کی عزت مال جان کی اللہ حفاظت فرما. مہربان اللہ، مہربانی صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ رحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ کی رحمت ہے جی حضرت صوفی شہر صاحب آپ پر اور آپ کے خاندان پر، آپ کی بڑی مہربانی. آمین. جزاک اللہ. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. ظہیر صاحب دعا بہت اچھی دیتے ہیں، مجھے بھی ایسی دعا دے دیا کریں. آپ دعا میں ہوتے ہیں جی، وہ دعائیں کیا جس میں آپ نہ ہو.